اٹھا دی۔ انتظار کر رہی ہے، آپ آ جائیں اپنے کمرے میں۔ اس کے بعد آصف کی بہنیں وہاں سے چلی گئی اور آصف نے شدید حیرانی سے کمرے کو دیکھا جہاں وہ سہاگ رات منا چکا تھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آیا، اگر انیلا اس کمرے میں ہے تو وہ کون تھی جس کے ساتھ اس نے سہاگ رات منائی تھی۔ آصف نے لائٹ آن کر کے اس کمرے کو دیکھا جہاں اس نے ساری رات سہاگ رات منائی تھی، لیکن لائٹ آن کرنے پر وہ صدمے میں آ گیا کیونکہ وہ کوئی کمرہ نہیں تھا، وہ پرانا اسٹور روم تھا جہاں ہر طرف کباڑ پڑا ہوا تھا۔ بیڈ اور انیلا دونوں غائب تھے، کہیں پھول وغیرہ نظر نہیں آ رہے تھے۔ اس کمرے میں پرانے سامان کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ آصف تیزی سے کلمہ پڑھتے ہوئے اس کمرے سے باہر نکلا اور اس کمرے کو بند کر دیا۔ اس کا سانس پھول چکا تھا۔ وہ کچھ دیر وہیں دروازے کے پاس کھڑا رہا، پھر برابر والے اپنے کمرے میں چلا گیا جہاں بیڈ پر انیلا بیٹھی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ انیلا نے سرخ جوڑا پہنا ہوا تھا اور آصف حیران تھا کہ وہ کون تھی جس کے ساتھ اس نے سہاگ رات منائی، اور وہ جسے اس نے دودھ سمجھ کر پیا تھا وہ کیا تھا۔
آصف یہ سوچ کر ہی خوف زدہ ہو گیا۔ وہ بے جان قدموں کے ساتھ چلتا ہوا انیلا کے پاس آیا۔ اس کے پاس تحفے میں دینے کے لیے کچھ نہیں تھا، کیونکہ وہ تحفہ وہ اس جن زادی کو دے چکا تھا۔ آصف نے انیلا سے معذرت کی اور پھر بنا کوئی بات کہے وہ سو گیا۔ انیلا آصف کے اس رویے پر حیران رہ گئی، لیکن آصف میں اس رات اتنی طاقت نہیں تھی کہ وہ دوبارہ انیلا کے ساتھ اصلی سواگ رات منا سکتا۔ اگلی صبح اس نے انیلا سے معذرت کی اور وہ گھر چھوڑنے کا فیصلہ کیا، کیونکہ آصف کو یقین ہو گیا تھا کہ اس گھر میں آصف کا سایہ ہے۔ بعد میں آصف نے تحقیق کی تو اپنے بزرگوں سے پتہ چلا کہ اس اسٹور روم میں اکثر جنات اور آصف کا بسیرا تھا، اس لیے ہمیشہ اس اسٹور روم کو بند رکھا جاتا تھا۔ لیکن جانے آصف کی شادی والی رات اسٹور روم کیسے کھلا رہ گیا۔ اس واقعے کے بعد آصف اور انیلا ایک نئے گھر میں شفٹ ہو گئے۔ آصف نے گھر میں کسی سے اس واقعے کا ذکر نہیں کیا، لیکن اکثر اپنے دوستوں کو سناتا تھا۔ آصف کو یہ واقعہ آج تک یاد ہے اور وہ اس جن زادی کے ساتھ سہاگ رات والا واقعہ آج تک نہ بھلا سکا، اور وہ دودھ کا ذائقہ بھی آج تک اسے یاد ہے۔ وہ اکثر ہمیں یہ واقعہ سناتا ہے اور ہم سوچتے ہیں کہ آصف کے ساتھ سہاگ رات منانے والی وہ کون تھی۔